أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. آج ہم سورہ النساء کے متعلق پڑھتے ہیں. روز ہم انشاءاللہ روز یا 2 دن بعد ہم انشاءاللہ 1 یا 2 آیت جو ہے سورہ النساء سے پڑھیں گے. تو آج ہم پہلی آیت کو پڑھ رہے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، اللہ سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا آپس میں واسطہ دے کر تم اپنا حق مانگا کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کا لحاظ رکھو کیونکہ اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے. سورہ النساء مدنی سورہ ہے اور اس میں 176 آیات ہیں. سورہ النساء کو سورہ نساء کبریٰ بھی کہتے ہیں. سورہ الطلاق جو 28ویں پارہ میں ہے اسے سورہ النساء قصریٰ کہتے ہیں. سورہ النساء میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے اسی نسبت سے سورہ النساء کا نام دیا گیا ہے. سورہ آل عمران کی آخری آیت تقوی پر ختم ہوتی ہے اور یہ صورت بھی حکم تقوی سے شروع ہو رہی ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو. یہ خطاب صرف اہل ایمان کے لیے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی یعنی جوڑا پیدا فرمایا. زوج کا معنی جوڑا اور اس کا مصداق ہے بی بی حوا. ان آیات میں اول تو انسانوں کو ان کے خالق و مالک اور پرورش کرنے والے سے ڈرنے کا حکم فرمایا. ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
کہ اللہ کے بتائے گئے احکام کی خلاف ورزی سے بچو، اور قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہی سب کامیابیوں کی کنجی ہے۔ جو شخص خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ تم اللہ سے ڈرنے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اس سے تمہارے ہر کام میں زینت آ جائے گی۔ یعنی جب تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارا جو ہر کام ہے، تم جو بھی کام کر رہے ہو اس میں زینت آ جائے گی۔ پھر اللہ کی ایک صفت جلیلہ بیان ہوئی، وہ یہ کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا۔ نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، یعنی حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی، وہ کسی طریقے پر تیرے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی، سو اگر تو اس سے نفع حاصل کرنا چاہے تو اس کی کجی یعنی ٹھیڑے پن کے ساتھ نفع حاصل کر۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ ڈالو گے، اور عورت ذات کو توڑ دینا طلاق دینا ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور بہت ساری عورتوں کو پھیلایا، یعنی آگے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت بی بی حوا سے۔ آگے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یوں خاندان آباد ہو گئے۔ یعنی جب جوڑا تیار ہوا بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کا، تو ان سے جو ہے سلسلہ انسانی جو ہے شروع ہو گیا۔ اس نظریے میں کسی کو اختلاف نہیں کہ نسل انسانی کی بنیاد ان دونوں جوڑوں سے شروع ہوئی ہے۔ پیدائش کے طور پر تو گویا سارے کے سارے انسان ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو رشتہ داری سب سے ہوئی ہے، کوئی جو ہے قریب کے رشتہ دار ہیں تو کوئی دور کے رشتہ دار ہیں۔ اور اسلامی معاشرہ کی بنیاد اس اصول پر رکھی گئی کہ انسان سارے کے سارے بائی ہیں، اور آپس میں معاملات یوں طے کیا کرو جس طرح بائیوں سے طے کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی معاملات کے اندر ہمیشہ دوسرے کے معاملے کو اپنے معاملے کی طرح سمجھو، جس طرح تم اپنے ساتھ برتاؤ پسند کرتے ہو اسی طرح سے دوسرے بھائی کے ساتھ برتاؤ کیا کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت ہو، تمہارا مال محفوظ ہو اور تمہاری جان کو نقصان نہ ہو، تو یہی جذبات دوسرے لوگوں کے لیے بھی رکھو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو۔ پھر آگے اللہ جو ہے ڈرنے کی بات کر رہا ہے، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو۔
اللہ فرماتا ہے جس طرح دوسروں سے اپنا حق مانگتے وقت اللہ یاد دلاتے ہو کہ اللہ کے لیے جو ہے مجھے جو ہے یہ حق دے دو، تو اس طرح دوسرے کے حقوق ادا کرتے وقت بھی اللہ کو یاد رکھو۔ والارحام، ارحام رحم کی جمع ہے۔ رحم اصل میں بچہ دانی کو کہتے ہیں، لیکن پھر ولادت کے طور پر جس کے ساتھ بھی تعلق ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ میرا ذی رحم ہے، ذوی الرحم۔ یہ رشتہ داری اور قرابت کے معنی میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرابت سے ڈرو، یعنی قطع رحمی اور رشتہ داریوں کے تعلق کاٹنے سے ڈرو اور بچو، صلہ رحمی کو اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے تو وہ جنت سے دور رہے گا۔ جو صلہ رحمی کر کے رشتہ داروں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اور جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے تو گویا وہ اپنے سے اللہ کو کاٹ رہا ہے، مطلب اللہ سے اس کا جو تعلق ہے وہ کھٹ جائے گا۔ جتنا انسان رشتہ داریاں کاٹتا ہے اس کے رزق عمر میں بے برکتی آئے گی، اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے، ان کے دکھ درد میں کام آئیں، ان کی مالی مدد کرے، ان کی خبرگیری کریں، ان کی خوشی و غم میں شامل ہو۔ اس طرح بوقت ضرورت ان کے کام آنا، یہ ساری چیزیں صلہ رحمی میں داخل ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، اور تمہارا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں رہے گا، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داریوں کا خیال رکھو کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بنیادی اصول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔